السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے وقف بالروم کے بارے میں پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کھڑی حرکات کی پہچان، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کھڑی حرکات کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر کھڑی حرکات آ جائے اس حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے اندر کھڑی حرکات کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم کھڑی حرکات کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو کھڑی حرکات کی پہچان کیسے کروائی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات کی پہچان، ٹھیک ہے۔ پہلے بورڈ کے اوپر ہم با کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ با ہے۔ بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کہیں دیکھو بورڈ کے اوپر، دیکھو بچوں، با کے اوپر میں نے الف جیسی چھوٹی سی شکل بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر میں نے الف جیسی چھوٹی سی شکل بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں یاد رکھو بچوں، اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں کھڑا زبر، یہ ہے کھڑا زبر۔ اب بچوں سے پوچھیں بچوں اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام کیا ہے، تو بچے بتائیں گے اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے بچوں اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے بتائیں گے اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کو کہ بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے کہ یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کھڑا زبر کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں دیکھو بچوں کھڑا زبر کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو بچے بتائیں کہ کھڑا زبر جو ہے با کے اوپر ہے، حرف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی حرکات کی پہچان میں بھی کھڑا زبر کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، کھڑی زیر کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، الٹا پیش کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کھڑا زبر کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کون سی تھی، اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے کھڑا زبر، اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں کھڑا زبر، یہ ہے کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اب دوسری بات کون سی ہے، بچوں کھڑا زبر کہاں ہے، بچوں سے پوچھیں بچوں کھڑا زبر کہاں ہے، تو بچے بتائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہے، با کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو بچوں کھڑا زبر وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، بچوں کھڑا زبر کہاں ہوتا ہے، تو بچے بتائیں گے کھڑا زبر جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے تین بار اجتماعی تین بار انفرادی بچوں سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں یاد رکھو بچوں کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے، تو یہ تیسری بات ہے۔ یاد رکھو بچوں کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، بچوں کھڑا زبر کا دوسرا نام کیا ہے، تو بچے بتائیں گے کہ کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے تین بار اجتماعی تین بار انفرادی آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھڑی حرکات میں کھڑا زبر کے متعلق بھی تین باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے کھڑا زبر، دوسری بات کھڑا زبر جو ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری بات کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کھڑی حرکات کی پہچان بچوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھڑی زیر کی پہچان ہم نے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بچوں کو کہیں دیکھو بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ با ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی با ہے یہ بھی با ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کھڑی زیر کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب با کے اوپر پھر سے کھڑا زبر لکھیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کہیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کھڑا زبر ہے یہ بھی کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کھڑا زبر کے متعلق تین باتیں پڑھی، اس الف جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے کھڑا زبر، پہلی بات۔ اب دوسری بات کھڑا زبر جو ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کھڑی زیر کی پہچان بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں یہ کیا ہے، با ہے، یہ کیا ہے کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں میں نے کھڑا زبر کو اوپر سے ہٹا کر نیچے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں یاد رکھو بچوں اس کا نام کھڑا زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے کھڑی زیر، اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر، یہ ہے کھڑی زیر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو کھڑی حرکات کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھیں بچوں اس کا نام کیا ہے، تو بچے بتائیں گے اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر، بچوں اس کو کیا کہتے ہیں، تو بچے بتائیں گے اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں، تو بچے یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے۔
اب بچوں سے پوچھے بچوں کھڑی زیر کہاں ہے، تو بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو بچے بتائیں گے کھڑی زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہے، با کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں یاد رکھو بچوں کھڑی زیر جو ہے ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کھڑی زیر کہاں ہوتی ہے، تو بچے جو ہے دیکھ رہے ہیں اور بتائیں گے کھڑی زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 3 بار اجتماعی پوچھنا ہے، پھر 3 بار انفرادی آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے، تاکہ ہر ایک بچے کو یاد ہو جائے کہ کھڑی زیر جو ہے ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی کھڑی زیر کے متعلق، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کون سی تھی کہ کھڑا زبر جو تھا اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کھڑا زبر کو اوپر سے اٹھا کر نیچے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا نام کھڑا زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے کھڑی زیر، اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر، یہ ہے کھڑی زیر، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات کھڑی زیر جو ہے ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو اب تیسری بات ہے، ٹھیک ہے، تیسری بات ہے۔ اب بچوں کو کہیں یاد رکھو بچوں کھڑی زیر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کھڑا زبر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کہنا ہے کہ کھڑی زیر کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کھڑی زیر کا دوسرا نام کیا ہے، کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے 3 بار اجتماعی بھی پوچھنا ہے بچوں سے، 3 بار انفرادی بھی ہم نے بچوں سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے الٹا پیش کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا بار لکھیں، ٹھیک ہے۔ بچوں سے پوچھیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو کہیں دیکھو بچوں یہ پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ پڑی حرکات کی پہچان میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے زبر پڑھی تھی، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے زبر پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھو بچوں میں نے زبر کے اوپر والے سرے کو گول کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام زبر نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے پیش، اس کو کہتے ہیں پیش، یہ ہے پیش۔ یہ پڑی حرکات کی پہچان میں ہم نے پیش کی پہچان کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب کھڑی حرکات کے اندر ہم پیش یا الٹا پیش کی پہچان کیسے کروائیں گے، تو یہ بات جو ہے بچوں کو بتانی ہے۔ اب الٹا پیش کی پہچان ہم نے کروانی ہے اس پیش کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے کرائیں گے، اب کہیں دیکھو بچوں میں نے اس پیش کے نیچے والے سرے کو گول کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسی طریقے سے میں نے اس پیش کے نیچے والے سرے کو گول کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الٹا پیش کی پہچان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں میں نے اس پیش کے نیچے والے سرے کو گول کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الٹا پیش کی پہچان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کہیں یاد رکھو بچوں اس کا نام ہے الٹا پیش، اس کو کہتے ہیں الٹا پیش، یہ ہے الٹا پیش۔ تو بچوں کو کہیں بچوں اس کا نام کیا ہے، تو بچے بتائیں گے اس کا نام ہے الٹا پیش۔ بچوں اس کو کیا کہتے ہیں، تو بچے بتائیں گے یہ ہے الٹا پیش۔ بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ ہے الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پیش کے ذریعے الٹا پیش کی پہچان کروانی ہے، پیش کے ذریعے الٹا پیش کی پہچان ہم نے بچوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب الٹا پیش کے متعلق بھی 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات اس کا نام ہے الٹا پیش، اس کو کہتے ہیں الٹا پیش، یہ ہے الٹا پیش، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات بچوں الٹا پیش کہاں ہے، بچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بچوں سے پوچھیں بچوں الٹا پیش کہاں ہے، تو بچے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے سائیں یہ جو الٹا پیش ہے وہ حرف کے اوپر ہے، با کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو بچوں الٹا پیش جو ہے ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جو الٹا پیش کہاں ہوتا ہے، الٹا پیش جو ہے ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 3 بار اجتماعی 3 بار انفرادی اپنے بچوں سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات الٹا پیش کے متعلق، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی ہے، بچوں کو کہیں یاد رکھو بچوں الٹا پیش کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھے بچوں الٹا پیش کا دوسرا نام کیا ہے، تو بچے بتائیں گے کہ الٹا پیش کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے 3 بار اجتماعی 3 بار انفرادی بچوں سے پوچھنا ہے، تاکہ الٹا پیش کے متعلق بچوں کو پہچان یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ الٹا پیش کا دوسرا نام ہے کھڑی حرکت، ٹھیک ہے۔ اب کہیں بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ کھڑا زبر ہے۔ بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ کھڑی زیر ہے۔ بچوں یہ کیا ہے، تو بچے بتائیں گے یہ الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو بچوں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے پوچھیں جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں، تو بچے بتائیں گے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے بچوں سے 3 بار اجتماعی پر 3 بار انفرادی بچوں سے پوچھنا ہے، تاکہ بچوں کو کھڑی حرکات کی پہچان یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں الف کے اوپر، ٹھیک ہے، الف کے اوپر اگر کھڑا زبر، ٹھیک ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھی حرکات کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، پڑھی حرکات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھڑی حرکات کے اندر بھی یہی بات ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ الف اگر خالی ہوگا، ٹھیک ہے، الف اگر خالی ہوگا
تو الف کو الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ خالی ہے تو اس کو الف پڑھا جائے گا۔ جب اس کے اوپر حرکت آ جائے گی، بڑی حرکات آ جائے گی یا کھڑی حرکات آ جائے گی یا جزم سکون آ جائے گی تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جزم سکون آ جائے گی تب الف کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ الف اگر خالی ہوگا تو اس کو الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الف اگر خالی ہوگا تو الف کو الف پڑھا جائے گا۔ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ گیا یا کھڑا زبر کھڑی الٹا پیش یا جزم سکون الف کے اوپر آ گئی تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف کے اوپر جزم سکون آ گئی تو الف کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب حمزہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الف کے اوپر جزم سکون آ گئی، اب حمزہ ساکن، ٹھیک ہے، حمزہ ساکن۔ اب حمزہ ساکن کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جھٹکی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے با حمزہ زبر ب، ٹھیک ہے، با حمزہ زبر ب، ٹھیک ہے۔ جب الف کے اوپر جزم سکون آ جائے گا تب الف حمزہ بن جائے گا۔ اب حمزہ ساکن، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم سکون ہے، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ ساکن ہوگا تو حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے با حمزہ زبر ب ب، ٹھیک ہے، تا حمزہ زبر ت، ٹھیک ہے، تا حمزہ زبر ت ت، جھٹکی کے ساتھ۔ جب الف کے اوپر جزم سکون آ جائے گی تو الف حمزہ بن جائے گا اور حمزہ ساکن بن جائے گا۔ جب حمزہ ساکن بن جائے گا تو حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے تا حمزہ زبر ت ت، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ساکن کو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات ہے، را ہوتا ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر کھڑا زبر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بڑی حرکات کے اندر بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیم باتیں جیسے ہم نے بڑی حرکات کے اندر پڑھا تھا ویسے ہم کھڑی حرکات کے اندر بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر الٹا پیش آ جائے را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات پہلے بتانی تھی، کھڑا زبر کھڑی الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ایک کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کھڑا زبر کھڑی الٹا پیش ہے، اس کو 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار تک، ٹھیک ہے، کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ایک جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، جھٹکا، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ نمبر 3 پر ہے مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر کھڑی الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب کھڑی حرکات کو پڑھتے وقت ان 3 غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر ایک کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی بغیر کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بغیر کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ اگر ہم کھڑی حرکات کو بغیر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، کیونکہ کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 2 پر جھٹکا نہیں دینا، نمبر 3 پر مجہول نہیں پڑھنا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کھڑی حرکات کی پہچان بچوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ کی پہچان ہے، پھر حمزہ ساکن ہو جائے گا، پھر اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر را کے پر کھڑا زبر الٹا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، را کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کھڑی حرکات کی پہچان کروانی ہے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے بچوں کو جوڑ اور رواں پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ با ہے، یہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں میں با اور کھڑا زبر کو آپس میں ملا رہا ہوں، ٹھیک ہے، با کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو کہیں یاد رکھو بچوں، با کھڑا زبر اس طرف کا جوڑ، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو بچوں، ان دونوں کو ملانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، با با، یاد رکھو بچوں، با اس طرف کا رواں، بچوں با کیا ہے؟ اس طرف کا رواں، اس طرف کا رواں کیا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ بچوں سے کہ بچوں طرف کا جوڑ کیا تھا؟ تو بچے بتائیں گے اس طرف کا جوڑ تھا با کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بچوں طرف کا رواں کیا تھی؟ تو بچے کہیں گے اس طرف کا رواں تھا با، ٹھیک ہے۔ پھر کہیں یاد رکھو بچوں اس طرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی، با کھڑا زبر با با، ٹھیک ہے۔ تو کہیں یاد رکھو بچوں اس طرف کا جوڑ اور رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گی، با کھڑا زبر با با، ٹھیک ہے۔ اب کھڑی حرکات کو ہم 1 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، با با، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے
بچوں کو کھڑی حرکات کی پہچان بھی کرانی ہے، پھر بچوں کو ہم نے جوڑ اور رواں بھی پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی میں نے جوڑ اور رواں بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب جوڑ اور رواں کو میں انشاءاللہ آنے والی کلاس میں مکمل اچھے طریقے سے پڑھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی، اس میں آج ہم نے کھڑی حرکات کی مکمل پہچان پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ملیں گے دوسری اور کلاس میں، تب تک کے لیے ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔